کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پہلا سیموئیل کی کتاب اس کا دوسرا باب جو کہ 36 آیات پر مشتمل ہے۔ حنا کی دعا۔ اور حنا نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو میرے خدا کی مانند ہو۔ اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو، اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا۔ زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں، اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے۔ وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے، بلکہ جو بانجھ تھی اس کے ساتھ ہوئے، اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ کھلتی جاتی ہے۔ خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے۔ خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے۔ کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے۔ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے، کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا۔ جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، وہ ان کے خلاف آسمان پر گرجے گا۔ خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا، وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ تب الکانا راما کو اپنے گھر چلا گیا، اور ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداوند کی خدمت کرنے لگا۔ ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا، اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت ایک سے شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا، اور اس کو کڑاہ یا دیگچے یا ہنڈے یا ہانڈی میں ڈالتا، اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا۔ یوں ہی وہ سیلا میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے۔ بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر موجود ہوتا، اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے، کیونکہ وہ تجھ سے ابلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا لے گا۔ اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے، تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب دیتا، نہیں، تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا۔ سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے۔ سیموئیل سیلا میں، پر سیموئیل جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا، اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال بسال لاتی جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی۔ اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا، خداوند تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے۔ پھر وہ اپنے گھر گئے، اور خداوند نے حنا پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا گیا۔ ایلی اور اس کے بیٹے۔ اور ایلی بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھی ہم آغوشی کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بد ذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں۔ تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اور وہ لڑکا سیموئیل بڑھتا گیا، اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا۔ ایلی کے خاندان کے خلاف پیشن گوئی۔ تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے،
کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا؟ اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی؟ پس تم کیوں میرے اس ذبیح اور ہدیہ کو اور جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو؟ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بڈھا نہ ہونے پائے گا، اور تو میرے مسکین کی مصیبت دیکھے گا باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا، اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا، اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبح سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا، اور تیرے گھر کی سب بڑھتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی، اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں حفنی اور فینہاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا۔ وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، اور وہ ہمیشہ میرے ممسوح کے آگے آگے چلے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ ہر شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجیے تاکہ میں روٹی کا نوالہ کھا سکوں۔ آمین اور آمین۔